نہیں ہاں دیکھیں جی اب یہ سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. سورت نور کے اندر اللہ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض کہ اللہ مسئلہ توحید ہی زمین و آسمان کے لیے کیا ہے؟ نور ہے، روشنی ہے. اس سارے عالم کے اندر جو سارا جہان ہے یہ اسی نور توحید سے قائم ہے. سورت فرقان کے اندر اللہ فرمائیں گے تبارک الذی نزل الفرقان، تبارک الذی نزل الفرقان. اللہ فرمائیں گے یہی نور توحید جو ہے حق و باطل کے اندر فرق کرنے والا ہے. یہی نور توحید کیا ہے؟ حق و باطل کے اندر فرق کرنے والا ہے. اسمی ربط ہو گیا. مانوی ربط سورہ کہف سے لے کر اب تک یہی مضمون چلتا آیا ہے. سارے جہان کا خالق اللہ، سارے جہان کا کارساز اللہ، سارے جہان کا مالک اللہ، سارے جہان کے اندر کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا اللہ، سارے جہان کے اندر عبادتوں کے لائق بھی اللہ. اب یہ سورت فرقان سے لے کر سورت سبا تک اب اللہ تعالیٰ اس حصے میں بیان فرمائیں گے بطور سرنا کہ جب ساری کائنات کا کارساز اللہ، ساری کائنات کا مختار کل اللہ، ساری کائنات کے اندر عالم الغیب اللہ، تو پھر برکات دہندہ، برکتیں دینے والی ذات بھی صرف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. برکات دہندہ، سمجھے؟ برکات دہندہ، برکتیں دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے. اسی لیے اسی کو برکات دہندہ سمجھ کے کیا کیا کرو؟ پکارا کرو. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہ سورت کو شروع کرتے ہوئے تبارک الذی فرمایا ہے. یہاں سے لے کر اللہ تعالیٰ مضمون کو چینج کریں گے، سورت سبا تک یہی مضمون چلے گا. اور اللہ سب سے زیادہ اسی بات کے اوپر زور دیں گے کہ برکت والی ذات صرف کس کی ہے؟ اللہ پاک کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا خلاصہ تھوڑا سا سمجھ لیں. اس صورت کے اندر 13 عقلی دلائل ہوں گے، 7 نقلی دلائل ہوں گے اور 7 شکوے ہوں گے. 13 عقلی دلائل، 7 نقلی اور 7 شکوے. بس یہ ذہن میں رکھنی ہے، باقی کوئی رکھو نہ رکھو ذہن میں، یہ صرف ذہن میں 13 دلائل عقلیہ، 7 دلائل نقلیہ اور 7 شکوے ہوں گے. وہ اللہ مشرکوں کے اوپر کریں گے اور یہ مکی صورت ہے، یہ بھی یاد رکھنا. ٹھیک ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. ہاں، بڑی برکتوں والا ہے اللہ، وہ اللہ جس نے اتارا فرقان کو اوپر اپنے بندے کے. بندے سے مراد کون ہے؟ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ہاں، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ ہوں وہ جہان والوں کے لیے ڈرانے والے. ٹھیک ہے. دیکھو دعویٰ کیا اللہ نے تبارک الذی، برکت والا کون ہے؟ برکتوں والی ذات کس کی ہے؟ ہاں، ہر چیز کی خیر و برکت ڈالنے والا ہر چیز میں کون ہے؟ ہر چیز کے لیے نفع پہنچانے والا بھی کون ہے؟ ہر چیز کا خیر چشمہ صرف کون ہے؟ دعویٰ کر دیا اللہ نے. اسی دعوے کے اوپر اللہ تعالیٰ 13 دلائل عقلیہ دیں گے، 7 دلیل نقلی دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ سورت کا دعویٰ اللہ ہوا. تبارکہ کا یہ جو لفظ ہے یہ اللہ کے سوا کسی اور ذات کے اوپر نہیں بولا جا سکتا، چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے کوئی پیغمبر ہو، کوئی ولی پیر فقیر گدی نشین، کسی کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہو سکتا. ہاں، جو ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی تو آیا ہے تو برکت ہو گئی، مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تو نے برکت ڈالی. مطلب کیا ہے؟ تیرے آنے کی وجہ سے اللہ نے کیا ڈال دی؟ برکت ڈال دی ہے. سمجھ آ گئی؟ تیرے آنے کی وجہ سے اس کھانے کے اندر کیا ہو گئی؟ برکت ہو گئی ہے. سمجھ آ گئی؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تو نے برکت ڈالی ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے برکت ڈالی ہے اس کام کے اندر. ٹھیک ہے. آگے یہ دلیل عقلی اسی کے اندر ہے بھائی. الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یہی دلیل عقلی. اللہ نے فرمایا فرقان سے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک ہے. یہ قرآن حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے، حلال اور حرام کے درمیان تمیز کرنے والا ہے، جائز اور ناجائز کے علیحدہ علیحدہ الگ الگ کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. اللہ نے فرمایا اپنے بندے پر میں نے فرقان نازل کی ہے. ٹھیک ہے. تاکہ لوگوں کو ڈرائے اور اللہ تم سے حساب لے. جب حساب لینے والی ذات بھی اللہ ہے، جزا و سزا کی مالک وہ بھی اللہ کی ذات ہے، تو پھر برکات دہندہ سمجھ کر صرف کس کو پکارنا ہے؟ اللہ کو پکارنا ہے. ٹھیک ہے. یہ پہلی عقلی دلیل. آگے دوسری عقلی دلیل. سبحان اللہ.
الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ کے اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمینوں کی۔ ہاں، بادشاہت مالک صرف کون؟ ہاں، بادشاہت اس کائنات کی صرف کس کے پاس؟ ہاں، یہ اللہ نہ کہا کرو، اللہ نہ کہا کرو، ہی کے اوپر ضرب لگایا کرو، ہی کے اوپر۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ، یہ تو مشرک بھی مانتا ہے اللہ، سمجھ آئی ہے، لیکن نچوڑ تو تب نکلے گا، خلاصہ تو تب نکلے گا جب آپ کہو گے اللہ ہی۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ ذات اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمینوں کی۔ ولم یتخذ ولدا، اور نہیں بنایا اس نے اپنا کوئی بیٹا، کوئی نائب، کوئی ولد۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہیں ہے واسطے اس کے کوئی شریک بادشاہت میں۔ سمجھ آئی ہے؟ ہاں، اس سارے جہان کے اندر راج صرف کس کا چلتا ہے؟ ہاں، یہ کوئی انوکھا سبق نہیں، انوکھا سبق نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہاں، قرآن اپنے پڑھنے والے کو ہر نماز کے اندر یہ تعلیم دیتا ہے، ایاک نعبد، کرو ترجمہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ دو معنی ہوتے ہیں مضارع کے اندر، دو معنی، ایاک نعبد، ہم تیری ہی، بولو بولو کرو شاباش، اور کرتے رہیں گے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ سمجھے؟ سجدہ بھی صرف کس کا کریں گے؟ مسجد کے اندر بھی تیرا سجدہ، اور مسجد سے باہر بھی صرف تیرا ہی سجدہ۔ ہاں، ہی، اس سبق کو پکا لو، اللہ ہی یا اللہ بھی؟ اللہ ہی اور بھی کے اندر وہی فرق ہے جو ایک منکوہا اور بازاری عورت طوائف کے اندر ہوتا ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہی اور بھی کے اندر وہی فرق ہے کہ جو منکوہا عورت ہوتی ہے، جس دن اس کا نکاح ہوتا ہے، وہ وعدہ کرتی ہے اپنے خاوند کے نکاح کے اندر آنے کا، وہ عزم کرتی ہے، وعدہ کرتی ہے، اپنے خاوند کو کہتی ہے کہ میں تیری ہی ہوں، اور بازار کے اندر پڑا غلاظت کا مجسمہ، گندگی کا ڈھیر، وہ عورت کہتی ہے ہر گزرنے والے کو میں تیری بھی ہوں۔ یہی فرق موحد اور مشرک کے اندر ہے کہ موحد یکجائی ہوتا ہے اور مشرک ہر جائی ہوتا ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ مشرک کیا ہوتا ہے؟ ہر جائی ہوتا ہے، ہر جگہ ہی منہ مارتا ہے، ہر جگہ ہی رب تلاش کرتا ہے، اور موحد کا رب صرف کون ہے؟ اللہ ہی۔ موحد کا رب صرف کون ہے؟ ہاں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور، بولو سارے، ہاں، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور، ہاں، مانگتے رہیں گے۔ مسجد کے اندر بھی تیرا سجدہ اور مسجد سے باہر بھی، یا مسجد سے باہر گئے، کوئی رنگین جھنڈی نظر آ گئی، کوئی لمبا جبہ، لمبی چونچ، بڑے امامے والا نظر آ گیا تو اس کے سامنے سجدہ؟ نہ، سجدہ بھی صرف کس کا؟ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ ہاں، اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، سفارتی مشن سے واپس ہو کر آپ کے سامنے کھڑا ہوا، آ کے آپ کے سامنے سفر کی رداد پیش کرنے لگا، اور یوں کھڑا ہو گیا، وہ کس طرح؟ جھک کے۔ ہاں، انسانی عزت نفس کے عالمی علم بردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اپنا حال بعد میں بتانا، اپنے سفر کی رداد بعد میں بتانا، پہلے اپنی حالت کو درست فرما، میرے سامنے اس طرح کھڑا نہ ہو جس طرح انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، میرے سامنے اس طرح کھڑا ہو جس طرح انسان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ ہاں، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں، اللہ اکبر۔ میرے عزیز دوستو، اس کائنات کے اندر، اس آسمان کے شامیانے کے نیچے بکھرے ہوئے ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ
اس دنیا کے اندر جتنے بھی درخت ہیں ان درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ، اور اس دنیا کے اندر جتنے بھی صحرا ہیں ان صحراؤں کے ہر ذرے سے بھی زیادہ، اور دنیا کے سمندروں کے، ندی نالوں کے، آبشاروں کے، چشموں کے ہر قطرے سے بھی زیادہ، اور ابتدائے کائنات سے لے کر اب تک، اب سے لے کر قیامت تک اس زمین کے اوپر جتنی مرتبہ بھی بارش ہوئی ان بارش کے ہر قطرے سے زیادہ، اور اس کائنات کے اندر جتنے بھی اعداد ان اعداد میں سب سے زیادہ عدد جس کو ہم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے، لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس محسن اعظم کے اوپر، اس کائنات کے محسن انسانیت کے اوپر، اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر جس نے انسان کو انسان کے سامنے جھکنے کی رسوائیوں سے نجات کی تعلیم دی۔ ہاں، انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ اونچی آواز سے بولو، سچا مسجود۔ اس مسجد کے در و دیوار کو اپنا قیامت کے لیے گواہ بنا لو، یا اللہ تیرے یہ مخصوص بندے عشاء کے بعد تیری توحید کا نغمہ پڑا کرتے تھے، ہماری جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ ہاں، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم عرب کی رعایا کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے حاکم کے سامنے تعظیماً سجدہ کرتے ہیں، تعظیماً جھکتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تعظیم اور ادب کا تقاضا یہی ہے کہ جھکا جائے، پھر اللہ کے بعد سب سے زیادہ مرتبہ آپ کا ہے کہ ہم آپ کے سامنے جھکیں۔ انسانی عزت نفس کے عالمی علمبردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری شریعت کے اندر انسان کو انسان کے سامنے جھکنے کی گنجائش ہوتی تو میں بیوی کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کیا کرے، اور 14ویں صدی کے خامند کو حکم دیتا وہ بیوی کو سجدہ کرے۔ خاص کر جب وزیر اعظم بن جائے نا، یہ گھر کے اندر وزیر اعظم بن جائے پھر مرد کی کوئی نہیں سنتا۔ یہ بالکل آج وہی حال ہے جس طرح ہمارے ملک کے اندر ہے نا، سارے اختیار کس کے پاس ہے؟ وزیر اعظم کے پاس ہے۔ صدر کو کوئی جانتا نہیں، کوئی پوچھتا نہیں کون ہے۔ اسی طرح ہمارے گھر کے اندر یہ عورتیں وزیر اعظم بن گئی ہیں، مرد کو کوئی بھی نہیں پوچھتا کون ہے۔ خیر، اللہ اکبر۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی، یہ اپنی امت کو تعلیم دی کہ میری شریعت کے اندر اگر اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے سجدہ جائز ہوتا تو میں حکم کرتا کہ بیوی اپنے خامند کو سجدہ کرے۔ ہاں، لیکن میری شریعت کے اندر ابو بکر جیسا سچا عاشق بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیر و مرشد کا سجدہ نہیں کر سکتا، شاگرد اپنے استاد کا سجدہ نہیں کر سکتی، پیر مرید اپنے پیر کا سجدہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ہے۔ ہاں، اللہ اکبر۔ تو پھر سارے مل کر بولو ہماری جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ ہاں، علام الغیوب کون؟ ہر جگہ موجود کون؟ کار ساز و دستگیر کون؟ حاجت روا و مشکل کشا کون؟ عزت دینے والا کون؟ رزق عطا کرنے والا کون؟ اولاد دینے والا کون؟ قرآن نے کتنا پیارا اصول انسانوں کو دیا، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا۔ وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کر دیتا ہے، جس طرح اپنے محبوب کو بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کر دیں۔ پہلے زینب دی، پھر رقیہ دی، پھر ام کلثوم عطا کی، پھر فاطمہ دی، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے عطا کر دیتا ہے، جس کے اوپر کرم کرے ان کو دونوں نعمتوں سے نواز دیتا ہے۔ ہاں، دینے پہ آ جائے تو ایک مل کے اندر مزدوری کرنے والے انسان کو بھی اتنے زیادہ دے دیتا ہے کہ اس کی جھونپڑی کے اندر سمانے کے لیے جگہ تنگ پڑ جاتی ہے، اور نہ دینے پہ آئے تو مل اونر کو ایک لنگڑا لولا بھی عطا نہیں کرتا۔ اولاد دینے والا صرف کون ہے؟
ہاں، رزق عطا کرنے والا صرف کون ہے؟ مرادیں پوری کرنے والا صرف کون ہے؟ ہاں، اس سبق کو پکا جما لو گے کہ نہیں جماؤ گے؟ آج کے بعد اللہ نہ کہے کوئی صرف، بلکہ اللہ ہی کے اوپر ضرب لگایا کرو، تاکہ بھی کے دروازے بند ہو جائیں، پکے پکے بند ہو جائیں یہ بھی کے دروازے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہر چیز فنا ہو جائے گی، سونا بھی، جائیداد بھی، چاندی بھی، باغات بھی، بیوی بچے بھی، حتیٰ کہ تو خود بھی، صرف ایک چیز لازوال لازوال لازوال، وہ ہے اللہ اکبر۔ ہاں میرے عزیز دوستو، اس کو اپنے دل کے اندر بسا لو۔ توحید، جس نے توحید کے ساتھ وفا کر دی، توحید اسے کبھی زوال آشنا نہیں ہونے دے گی، کبھی اس کے اوپر زوال نہیں لائے گی توحید۔ ہاں، وہ مر کے بھی زندہ ہو جائے گا۔ سمجھ آئیے؟ جو مشرک رہا دنیا کے اندر، وہ مر کے بھی مر جائے گا، جہنم کے اندر جائے گا، لیکن جو موحد رہا وہ موت کے بعد بھی زندہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ وہ اللہ کی نعمتوں کے اندر کیا کرے گا؟ ٹہل رہا ہوگا، کھیل رہا ہوگا، ہنس رہا ہوگا اللہ کی نعمتوں کے اندر۔ اصل زندگی ہی وہی ہے، یہ تو آزمائش ہے۔ یہ کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں دیکھو جی، الذی لہ ملک السماوات والارض، وہی وہ ذات ہے کہ اسی کے لیے بادشاہت آسمان اور زمینوں کی، ولم یتخذ ولدا، نہیں بنایا اس نے کوئی بیٹا، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہیں ہے واسطے اس کے کوئی شریک بادشاہت میں، وخلق، اب یہ دوسری عقلی دلیل، اب یہ تیسری عقلی دلیل ہے جی، وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، اور پیدا کیا اس نے ہر چیز کو، بس اندازہ کیا اس کا اندازہ کرنا، ٹھیک، اور پیدا کیا اس نے ہر چیز کو، پس اندازہ کیا اس کا اندازہ، یعنی اس نے ہر چیز ایک معیار کے مطابق صحیح پیدا کی، ہر چیز کی صورت، صفت، کیفیت، خاصیت سب کی الگ الگ بنائی ہے۔ انسان کو صورت، خاصیت، کیفیت سب کیا ہے؟ الگ ہے۔ کسی جانور کے اندر یہ ساری خاصیتیں، خصوصیتیں الگ ہے سب، اور ہر کسی کو صورت بھی مناسب معیار کے مطابق، مقدار کے مطابق عطا کی ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہر چیز کا خالق اللہ، تخت شاہی کے اوپر بھی بادشاہ صرف اللہ کی، تو پھر برکات دہندہ بھی صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ ہی کی۔ ہاں جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا۔ زجر، سبحان اللہ، سمجھو غور سے آیت۔ اللہ نے فرمایا اور بنا لیے ان مشرکوں نے، من دونہ، اس اللہ کے سوا، آلہۃ، کئی معبود، لا یخلقون شیئا، نہیں وہ پیدا کر سکتے کوئی چیز، ہاں، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، اور وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، اپنی پیدائش کے اندر بھی وہ میرے محتاج، اور جو ہستی پیدائش کے اندر بھی، جس کی ابتدا بھی محتاجی کے اندر، وہ تمہاری ضرورتیں کس طرح پوری کرے گا؟ ہاں، وہ تو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے۔ حقیقی خالق تو صرف میں ہوں، حقیقی مالک تو صرف میں ہوں، لہذا برکات دہندہ بھی صرف کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ سمجھے؟ مجھے برکات دہندہ سمجھ کر پکارو، تمہارے معبودوں نے تو کوئی چیز پیدا نہیں کی، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے، وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ، اور نہیں اختیار رکھتے وہ اپنے نفس کے لیے، اپنی جانوں کے لیے، ضرًا، نقصان کا، وَلَا نَفْعًا، اور نہ ہی نفع کا۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اپنی جان کے نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہے، تمہاری جانوں کے نفع نقصان کے کس طرح مالک ہوں گے وہ؟ سمجھ آئی؟ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا، اور نہیں اختیار رکھتے وہ موت کا، ہاں، وَلَا حَيَاتًا، اور نہ ہی زندگی کا، وَلَا نُشُورًا، اور نہ ہی دوبارہ زندہ کرنے کا۔ کسی کا اختیار ہے ہی نہیں اس کے پاس، نہ موت، نہ حیات، نہ قبر کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا، تو پھر تم ان کو کیوں پکار رہے ہو؟ یہ ساری صفتیں، یہ زندگی دینے والا، یہ موت دینے والا، یہ قبر سے اٹھا کے دوبارہ زندگی دینے والا، ہر چیز کو پیدا کرنے والا، وہ تو صرف میں ہوں، لہذا برکات دہندہ سمجھ کر صرف کس کو پکارو؟ اللہ ہی کو پکارو۔ سمجھ آئی ہے؟
یہ زجر ہے. کیا ہے؟ زجر تھی. آگے دیکھیں جی. اب شکوے آ رہے ہیں جی. 6 شکوے آئیں گے. 7 شکوے ہیں ٹوٹل، 6 آج کے سبق میں. وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه واعانه عليه قوم آخرین. اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، شکوہ اول، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، نہیں ہے یہ مگر جھوٹ نرا. استغفر اللہ. یہ قرآن، یہ جو دعویٰ کر رہا ہے برکات دہندہ اللہ کی، یہ کیا ہے؟ یہ نرا جھوٹ. استغفر اللہ. وہی پیچھے کا لفظ ہے نا جو پیچھے گزرا حضرت عائشہ کے اوپر واقعہ افک، یہ وہی ہے، بہتان، تہمت. افتراہ، گھڑ لیا اس نے اس کو، یعنی خود بنا کے لے کے آتا ہے. ٹھیک ہے. شکوہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ مشرکین بدبخت کہتے ہیں یہ کیا کر کے لاتا ہے؟ یہ خود بنا کے لاتا ہے، اس کا اپنا گھڑا ہوا قرآن پاک ہے. استغفر اللہ. استغفر اللہ. دوسرا شکوہ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرِينَ، اور امداد کی اس کی اوپر اس کے قوم دوسری نے، اور امداد کی اس کی اوپر اس کے قوم دوسری نے. مثلا امداد سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں رہتے تھے تو تجارت کی غرض سے عیسائی آتے تھے، یہودی آتے تھے، اہل کتاب آتے تھے. تو ایک روایت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عیسائی روم سے آتا تھا تجارت کرنے کی غرض سے، اس کے پاس آپ بیٹھتے جاتے تھے، عیسائیوں کے حال احوال لیتے تھے، انجیل کے حال احوال. تو یہ مشرک کہتے تھے یہ اہل کتاب کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس سے یہ سبق یاد کر لیتا ہے اور خود ہمیں آ کے سنا دیتا ہے. استغفر اللہ. اس لیے اللہ نے فرمایا یہ اس وجہ سے مشرک کیا کہتے ہیں؟ امداد کی ہے اس کی دوسری قوم نے، یعنی اہل کتاب مراد ہے. فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، اللہ نے فرمایا پس تحقیق آئے وہ ظلم کو اور جھوٹ کو. ان ظالموں نے صریح جھوٹ بولا، انہوں نے ظلم کیا کہ قرآن جو سراپا ہدایت، کہ اس کے علم کے رنگ پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے، اس کے اندر سارے انسان سارے جنات اس کے آگے عاجز، آگے اس جیسا تھوڑی سی ایک آیت بھی نہ بنا کے لے کے آ سکے، اور ایسے بات کو کہنا کہ امداد کر کے لے کے آئے، امداد ہوئی ہے، اس کی امداد ہوئی ہے، اس کے اوپر جھوٹ ہے. استغفر اللہ. یہ خود گھڑ کے لے کے آیا ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے، یہ ظلم کو آئے ہیں. ٹھیک ہے، بہتان لگایا انہوں نے. ٹھیک، آگے دیکھیں. وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اب یہ تیسرا شکوہ ہے جی، تیسرا شکوہ. اور کہا انہوں نے اساطیر الاولین، یہ جھوٹے قصے کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کے. ٹھیک، یہ کیا ہے؟ جھوٹے قصے. او قوم عاد، قوم سمود، اصحاب مدین، یہ یوں ہی لوگوں کے بزرگوں کے بنائے ہوئے، مولویوں کے بنائے ہوئے قصے کہانیاں ہیں، ان کی کوئی اصل قصہ کوئی اصل نہیں ہے. اچھا آگے دیکھیں. اکتتبہا کیا مطلب؟ لکھوا لیا اس کو. لفظی ترجمہ تو یہی ہے. اب میں اس کا ترجمہ کرنے لگا. عمدہ عبارت کے اندر سوچ سوچ کر لکھوا لیا ان قصوں کو. ٹھیک ہے، اکتتبہا کا عمدہ عبارت کے اندر سوچ سوچ کر لکھوا لیا ان قصوں کو. یعنی کوئی بندہ بلاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی اترتی تھی تو کاتب وحی کو بلاتے تھے، اس کو کہتے تھے اس کو لکھ لے، کسی ہڈی کے اوپر، کسی پتے کے اوپر. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھتے تھے، کہتے تھے یہ سوچ سوچ کر لکھواتا ہے، سوچ سوچ کر یہ کیا کر لیتا ہے؟ عمدہ سے عمدہ عبارت کیا کر لیتا ہے؟ لکھوا لیتا ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں. فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پس یہ پڑھی جاتی ہیں آیتیں اوپر اس کے صبح و شام. یعنی یہ اپنے شاگردوں کو کہتا ہے یہ صبح و شام پڑھا کرو تاکہ یہ آیتیں یاد رہیں. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. یہ تیسرا شکوہ ہے جی. اب آگے جو ہے نا، اب یہ ان تینوں شکووں کے جواب بھی ہوں گے اور دلیل عقلی توحید نمبر 4 بھی ہوگی. ٹھیک ہے، کل تینوں شکووں کا جواب بھی اور دلیل عقلی توحید نمبر 4 بھی. میرے پیغمبر فرما دو انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، اتارا ہے اس قرآن کو اس ذات نے جو جانتا ہے چھپی چیزوں کو جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. ٹھیک ہے، اتارا اس کو اس ذات نے جو جانتا ہے چھپی چیزوں کو آسمانوں اور زمینوں میں. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا یہ جو دعویٰ، یہ جو قرآن پاک ہے، یہ کسی بشر کا خود ساختہ نہیں ہے، نہ اس کی کوئی امداد کرتا ہے، نہ یہ پہلے لوگوں کے جھوٹے قصے کہانیاں ہیں. ٹھیک ہے، بلکہ یہ قرآن جو دعوی مذکورہ کا حاصل ہے، یہ اول سے آخر تک اس ذات کی طرف سے نازل کردہ ہے جو ذات زمین و آسمان کے ذرے ذرے کو جانتی ہے،
زمین و آسمان کی چھپی ہوئی باتوں کو جانتی ہے، یہ اس ذات نے اتارا ہے، یہ قرآن پاک، سمجھ آئی ہے؟ ہاں، اور پھر بھی انہو کان غفور الرحیم، بے شک وہ ہے بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ کیا مطلب؟ معاندین جھٹلا رہے ہیں میرے پیغمبر کو، قرآن کو کیا کر رہے ہیں؟ جھوٹا ہے، استغفر اللہ، افک کہہ رہے ہیں، بہتان کہہ رہے ہیں۔ میں ان کے اس گناہ کے اوپر جلدی نہیں پکڑ رہا، بلکہ میں ڈھیل دے رہا ہوں، مہلت دے رہا ہوں، تاکہ یہ سیدھے رستے کے اوپر آ جائے، اس لیے میں بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ جب عالم الغیب بھی اللہ ہے تو پھر برکات دہندہ سمجھ کر کس کو پکارو؟ اللہ کو، سمجھ آئی ہے؟ ہائے ہائے، آگے دیکھیں جی، اب پھر شکوہ چوتھا، وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، اور کہا انہوں نے کیا ہے اس رسول کے لیے کہ کھاتا ہے طعام کو۔ آگی وہی بات، ٹھیک ہے، جو میں آپ کو پیچھے کہتا رہا، کیا ہے اس رسول کو کہ کھاتا ہے یہ طعام، طعام کھانا، قیام و طعام جسے کہتے ہیں، وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، اور چلتا پھرتا ہے بازاروں میں، اہتمام معاش کے لیے، یعنی فرشتہ نہیں ہے بلکہ بشر ہے۔ یہ کہتے تھے بازاروں کے اندر کسب معاش کے لیے چل پھر رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے ہماری طرح، ساری ضروریات اس کی ہماری طرح ہے، جس طرح ہم بازاروں کے اندر چلتے پھرتے ہیں کسب معاش کے لیے، یہ بھی چل۔ پھر اس کے اندر اور ہمارے اندر فرق کیا ہے؟ نبی کس طرح یہ بن گیا؟ اس کے اندر اور ہمارے اندر فرق کیا ہے؟ کیا خصوصیت ہے اس کے اندر کہ یہ کیا بن جائے؟ نبی بن جائے، ٹھیک ہے، اللہ ہوئے ہماری طرح چل پھر رہا ہے، ہماری طرح کیا کسب معاش کر رہا ہے، تو اس کے اندر کیا کوئی فوقیت ہے؟ آگے پھر پانچواں شکوہ، اللہ اکبر، لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، یہ پانچواں شکوہ ہے، اللہ اکبر، کیوں نہیں اتارا گیا طرف اس کے فرشتہ، پس ہوتا وہ فرشتہ ساتھ اس کے ڈرانے والا، ٹھیک ہے، پانچواں شکوہ۔ پیچھے کئی آیتیں یہ بھی گزری ہیں نا کہ فرشتہ اللہ نے کیوں نہیں اتارا جس کو نبی بنایا، اب یہ آیت یہ دیکھیں کہ کیوں نہیں اتارا ساتھ اس کے کوئی فرشتہ، دونوں چیزیں وہ مراد لیتے تھے۔ اول کیا کہتے تھے وہ، یا تو یہ خود ہی فرشتہ ہوتا، یا تو یہ خود ہی فرشتہ ہوتا، ٹھیک ہے، اچھا اگر خود فرشتہ نہیں ہے، چلو بشر ہی ہے، چلو اللہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ تو نازل کرتے جو بتاتا یہ ہاں واقعی اللہ کا سچا پیغمبر ہے، اور وہ ڈراتا ہمیں اس کو پیغمبر اگر نہیں مانو گے تو تمہیں اللہ عذاب میں مبتلا کر دے گا، چلو کم از کم یہ تو بات ہوتی کہ فرشتہ اس کے ساتھ ہوتا اگر یہی بشر ہے، ٹھیک۔ آگے دیکھیں، اب یہ چھٹا شکوہ، او یلقا الیہ کنز او تکون لہ جنت، یہ آیت ہے نا، آیت اس سے ذرا غور کرنا اور اس سے آپ نے ایک مسئلہ نکالنا ہے خود بخود۔ مشرکین کی خباثت ہے یہ، اور آج کے مشرک کی بھی خباثت کیا کرنی ہے تم نے؟ نکالنی ہے یہ۔ او یلقا الیہ کنز، یا کم از کم اہتمام معاش کے لیے تو بے فکر ہوتا یہ بھی ترجمہ نہیں کر رہا، ترجمے سے پہلے بات کرو، یا کم از کم اہتمام معاش کے لیے تو بے فکر ہوتا، جس طرح ہماری طرح اہتمام معاش کر رہا ہے اس طرح نہ ہوتا، یہ بے فکر ہوتا، کیا؟ یا ڈالا جاتا طرف اس کے کنزن، کوئی غیبی خزانہ، ٹھیک ہے، او کرنی والی سرکار، برنی والی سرکار، کرما والی، ٹھیک ہے، ہاں، او تکون لہ جنت، یا ہوتا کوئی اس کے لیے غیبی باغ، ٹھیک ہے، یأکل منہا، کھاتا وہ اس سے۔ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، ہاں یہ صحابہ کو کہتے تھے مشرک، اور کہتے ہیں نہیں اتباع کرتے تم مگر ایک جوان جو جادو مارا ہوا ہے، یعنی اس کی عقل ٹکانے نہیں ہے، استغفر اللہ۔ غور کرو، نکالو کوئی مسئلہ جی ہے کوئی؟ دیکھو مشرک کیا کہتے تھے، ہر دور کے مشرک کا عقیدہ میں نے کہا نا، اس کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر جو ہوتا ہے عالم الغیب ہوتا ہے، اور پیغمبر جو ہوتا ہے مختار کل ہوتا ہے، وہ یہی بات آ گئی ہے نا کہ اس کے پاس کوئی خزانے ہوتے، اس کے پاس کوئی سونا ہوتا، کوئی باغات ہوتے، ٹھیک ہے، یہ کون سا آ گیا؟ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور اس کے جو ماننے والے ہیں اس کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ کبھی کہیں مار کھا رہے ہیں کبھی کہیں مار، یہ کون سا پیغمبر آ گیا؟ آج بھی یہی کہتے ہیں نا، فلانا بندہ جی پیر ہے، اچھا اس کی کوئی کرامت ہے؟ سب سے پہلے کیا پوچھتے ہیں؟ کرامت پوچھتے ہیں، اس کی کیا کرامت ہے؟
کوئی کرامت ہو, کوئی اس کے دربار کے اوپر روٹی چلتی رہتی ہے, لنگر ہر وقت چلتا رہتا ہے, یہ کوئی کرامت بتاؤ. ٹھیک ہے, کبھی لنگر بند تو نہیں ہوا اس کے دربار کے اوپر. ٹھیک ہے, جو عورت اپنے حاجات کے لیے جاتی ہے, شادی کروانے کے لیے جاتی ہے, جو جوڑے ان کی شادی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, وہ پیر کرنیا والا ہے کہ نہیں ہے؟ وہی بات ہے. ہر دور کا مشرک جو ہوتا ہے وہ اسی کو معیار سمجھتا ہے. ٹھیک ہے, کہ کرامت دکھاؤ, کوئی کرامت دکھاؤ, کرامت دکھاؤ. حالانکہ سب سے بڑی کرامت کیا ہوتی ہے؟ وہ جو ہدایت کی روشنی, ہدایت کی تعلیم تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے, اور اس کو اللہ نے کئی لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. یہ کرامت اصل ہوتی ہے. بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ ہاں, متبع سنت شخص جو ہوتا ہے, اصل کرامت وہ ہے. گناہ سے بچتا ہے, یہ اس کی کرامت ہے. 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق ہو گئی, سچے دل سے پڑھ رہا ہے, اس کی کرامت ہے. روزانہ درس کے اندر آ رہے ہو, تمہاری کرامت ہے یہ. وغیرہ دیکھ لو سارے ارد گرد بیٹھے ہیں نا, کوئی جوئے کے اندر مشغول ہوگا, کوئی انٹرنیٹ چلا رہا ہے, کوئی کیبل چلا رہا ہے, کوئی کسی لعنت کے کام, کسی کو ملعون کام میں. تمہیں اللہ نے قبول کیا ہے سارے محلے میں سے. کیا کیا ہے اللہ نے؟ جھانکا, چنا, چن کے اختیار کر کے تمہیں مسجد کی طرف بھیج دیا. ٹھیک ہے, چن کے اختیار کر کے تمہیں اپنی مخلوق میں سے مسجد کی طرف قرآن سمجھنے کے لیے کیا کر دیا؟ بھیج دیا. تم اللہ کے پسندیدہ بندے ہو. کیا ہو؟ اوے سبحان اللہ تو کہہ دو, اللہ کے بندے. اور بننا ہے کہ نہیں اللہ کا محبوب بندہ؟ بننا ہے کہ نہیں؟ اس کا پسندیدہ بندہ بننا چاہتے ہو یا نہیں بننا چاہتے؟ ہاں, پھر چھٹی کرنا بند کر دو. تم کاروباری ہو, ہم مولوی ہیں, ہمیں کوئی پھنسا نہیں سکتا. تم ہمیں پھنساؤ گے, ہم تمہارے سامنے حدیثوں کے انبار لگا دیں گے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ کہتے مولوی نے کوئی نہیں پھنسا سکتا. نہیں پھنسا سکتے. تو سمجھ آئیے کہ نہیں؟ چھٹی نہ کیا کرو. دنیاوی کام کو اپنی مجبوری نہ بناؤ, قرآن کے سبق کو اپنی مجبوری بناؤ. اس کو اپنی کمزوری بناؤ. کمزوری, مجبوری بھی, کمزوری بھی. تم اپنا کردار اس طرح بنا لو کہ تمہیں دنیا کا کوئی بندہ اس وقت نہ فون کرے, نہ تمہیں کسی حاجت کے لیے کہے. اپنی پہچان بنا لو کہ عشاء کے بعد بس یہ قرآن ہے اس کے پاس, اور کچھ نہیں. یہ کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. عشاء کے بعد قسمیں اٹھا لو, توبہ کر لو اللہ سے, یا اللہ گزشتہ جو غلطی ہوگی معاف کر دے. آئندہ قسم اٹھاتے ہیں عشاء کے بعد جو ہوتا ہے ہو جائے, دنیا تیرا قرآن نہیں چھوڑیں گے. ہاں وہ دیکھو انشاءاللہ آئی کہ نہیں؟ یہ انشاءاللہ مجھے پکا پتا ہے, یہ دل سے انشاءاللہ نکلی. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ انشاءاللہ اس کو بھی ادھر سے نہ نکالا کرو, ادھر سے نکال کے پھر اس کو گزارا کرو, ادھر زبان پہ لایا کرو. ٹھیک ہے, یہ محض یہ گلے سے نہ نکالا کرو. انشاءاللہ جب ادھر سے نکالو گے پھر یہ سیدھا اوپر پہنچے گی, جب ادھر سے نکالو گے یہ نیچے رہ جائے گی, آسمان کے نیچے یہ گھومتی رہتی ہے. ٹھیک ہے کہ انشاءاللہ جب کہتے ہو صاف نیت سے کہا کرو. انشاءاللہ تمہاری انشاءاللہ کے اندر بھی یہ ہوتا ہے, پتہ نہیں کہیں قبول نہ ہو جائے میری انشاءاللہ. سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہاں, چھٹی نہ کرنا خدا کے لیے. یاد رکھنا, دنیا کا کام اگر ضائع ہو بھی گیا اس کا نقصان تم بھر لو گے بعد میں, لیکن اگر یہ چلا گیا اس کا نقصان تو پوری زندگی نہیں بھر سکتے, پوری زندگی نہیں بھر سکتے. تم کو کروڑوں کا نقصان ہو گیا, تم کو اربوں کا خربوں کا, کم ہے, ذرے کے برابر بھی نہیں ہے. پوری کائنات ایک طرف رکھ دو, قرآن کا ایک سبق ایک طرف رکھ دو, مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے. اسے بھی زیادہ نقصان ہے. تمہاری ہدایت جو ہے شاید اس کے اندر رکھی ہو جس کو تم نے سبق کو چھوڑ دیا, اسی کے اندر اللہ نے آیتیں اتاری ہوں اور تم نے وہ سبق کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا. اس لیے سبق نہ چھوڑو کبھی بھی. مجھے کئی ساتھی آگے بتاتے ہیں ہمارے رشتہ داروں نے ہم سے منہ پھیر لیا, عشاء کے بعد ہم سے کوئی مطالبہ کرتے نہیں, ان کو پتہ ہے یہ قرآن کے اندر جاتا ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اور اپنے آپ کو کلاس کے لیے مضبوط بناؤ, مضبوط بناؤ. تم میں سے کئی ایسے بھی ہوں گے جو سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں قرآن کا درس ختم ہو بس اللہ چھاڑ کے نکلیے تھوں. سمجھ, ایسے شیروں کی ضرورت نہیں ہے مجھے. سمجھ آئی ہے؟
ہاں، جدھر بھی جائے اپنا رابطہ اس جماعت کے ساتھ رکھے۔ اقبال کہتا ہے ملت سے اپنا راستہ استوار رکھ، وابستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ جماعت سے اپنا رابطہ مضبوط رکھو، ہاں مضبوط رکھو، پریشانیاں آئیں مصیبتیں آئیں کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس درخت کے ساتھ تم نے وابستہ رہنا ہے۔ ہاں، درخت کے اوپر خزاں آتی ہے تو پھر خزاں کے بعد کیا آ جاتی ہے؟ بہار بھی آ جاتی ہے۔ وابستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ لیکن اس درخت کو میں کیا کہوں، اس درخت کے اوپر کبھی خزاں آ سکتی ہے؟ اور یہ تو قرآن کا درخت ہے، یہ تو اللہ کی کتاب کا درخت ہے، اس کے اوپر تو کبھی زوال آ ہی نہیں سکتا، اس کے اوپر تو کبھی خزاں آ ہی نہیں سکتی۔ یہاں تو ہر وقت بہار کے پھول کھیل رہے ہیں۔ سمجھ آئیے؟ یہ تو چمن ہی ایسا ہے، یہ تو گلستان ہی ہمارے قرآن کا ایسا ہے کہ اس میں ہر پھول ہر وقت کھلا رہتا ہے، اور ہر وقت ہر روز نئی سے نئی اپنی خوشبو پیدا کرتا رہتا ہے، نئی سے نئی اپنی روشنی پیدا کرتا رہتا ہے، نئی سے نئی اپنی چمک پیدا کرتا رہتا ہے۔ یہاں تو کوئی خزاں ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ وابستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ سمجھ آئی؟ ملت سے اپنا راستہ استوار رکھ۔ جماعت ایک پوری منظم کر لو، اپنی جماعت ایک پوری منظم۔ ہاں انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ صرف یہیں پہ بیٹھ کے تبلیغ نہیں کرنی، ایک جگہ پہ بیٹھ کے ہم نے عملی میدان کے اندر بھی انشاءاللہ نکلنا ہے۔ ہاں، جس طرح صحابہ نکلے تھے، جس طرح صحابہ نکلے تھے، اگر ایک جگہ پہ بیٹھ کے تبلیغ کرنا یہ دین ہوتا، صرف یہی دین ہوتا، تو یاد رکھنا صحابہ مدینہ کبھی نہ چھوڑتے، کبھی نہ چھوڑتے وہ مدینہ، کبھی مدینہ چھوڑ کے وہ عراق کی طرف نہ نکلتے، شام کی طرف نہ نکلتے، فارس کی طرف نہ نکلتے، مصر کی طرف۔ انہوں نے عرب کی سرزمین کو ہی چھوڑ دیا۔ کس کے لیے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے غلبے کے لیے، پرچم اسلام کو بلند کرنے کے لیے۔ اپنے خون سے انہوں نے شہادتیں دے دیں، اپنے بچوں کو انہوں نے یتیم کروا لیا، اپنی بیویوں کو انہوں نے بیوہ کروا لیا، لیکن اسلام کے پرچم کو انہوں نے زیر زمین نہیں ہونے دیا تھا۔ اگر چاہتے ہو کہ جماعت منظم کرنی ہے تو پھر میرا ساتھ دو، میرا ساتھ دو، میری نظر و فکر کے مطابق چلو۔ اگر اپنی مرضیاں کرو گے تو پھر آؤ گے کبھی جاؤ گے، کبھی آؤ گے کبھی جاؤ گے۔ ہاں، اپنی مرضیاں نہ کرو، استاد کی مرضی کے مطابق چلو، اس کی مرضی کے مطابق۔ ہم بادشاہ نہیں ہیں، لیکن اس جگہ پہ بیٹھ کے تمہیں وہ گر بتائیں گے کہ دنیا کے اوپر حکومت کرو گے انشاءاللہ اللہ سے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں، استاد ہوں، مجھے اس پر ملال نہیں ہے، استاد ہوں اس پر ملال نہیں ہے، مگر ملک کے مستقبل کو سنوارنا بھی آسان نہیں ہے۔ استاد ہی سب کے عروج کے لیے ہے فکر مند یہاں، تمہارا کوئی بھی فکر مند نہیں ہے آج، کوئی بھی فکر۔ ہمارے دل کے اندر تڑپ ہے تمہاری آخرت سمر جائے، لاؤ ایسی تڑپ کوئی رکھتا ہے تمہاری کیسے اپنے دل کے اندر؟ شاید تمہارے ماں باپ بھی ایسی تڑپ نہ رکھتے ہوں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ میرا پتر ڈاکٹر ہی بن جائے بس، لیکن ہمارے دل کے اندر تڑپ اس سے بھی آگے ہے۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہم صرف تمہاری دنیا ہی نہیں چاہتے، ہم تمہیں چاہتے ہیں تمہاری آخرت بھی سنور جائے، ہم تو آگے تک نظر رکھتے ہیں تمہارے لیے۔ بس استاد ہی فکر مند ہے سب کے عروج کے لیے، یہاں کسی کو کسی کا خیال تھوڑی ہے۔ مزہ تو تب ہے کسی خاک کے ذرے کو منور کر دو، مزہ تو تب ہے کسی خاک کے ذرے کو، کسی انسان کو اس قرآن کے ذریعے منور کر دو اس کے دل کو۔ بس اپنی ذات کو روشن کر لینا کمال تھوڑی ہے۔ اگر میں نے علم سیکھ لیا، اپنی ذات کو، نکمی ذات کو اگر میں نے قرآن کے ذریعے وابستہ کر لیا قرآن کے ساتھ، میرا کوئی کمال نہیں، یہ کوئی کمال نہیں۔ کمال یہ ہے جب آپ کو بھی کسی منزل کے اوپر میں چڑھا کے رکھ دوں۔ اقبال کہتا ہے نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی۔ یہ ساکی وہ نہیں ہے وہ جو شراب پلانے والا ہے، وہ میخانے کے اندر جو ذلیلوں کو شراب پلاتا پھرتا، وہ ساکی نہیں۔ ساکی سے مراد اقبال نے یہاں علماء دین، قوم کے صالحین مراد لیے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں نشہ پلا کے گرانا، ہاں یہ دنیا کے خود غرض لیڈر حکمران، انہوں نے نوجوانوں کو شرابیں پلائیں، بے حیائیوں کے اندر مشغول کر دیا، موبائل کے اندر انہوں کو موبائل کی لعنت پکڑا دی، گرا دیا انہوں نے۔ یہ کام آسان ہے، لیکن مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی۔ یہ ساکی وہ نہیں ہے وہ جو شراب پلانے والا ہے، وہ میخانے کے اندر جو ذلیلوں کو شراب پلاتا پھرتا، وہ ساکی نہیں۔ اقبال کہتے ہیں نشہ پلا کے گرانا، ہاں یہ دنیا کے خود غرض لیڈر حکمران، انہوں نے نوجوانوں کو شرابیں پلائیں، بے حیائیوں کے اندر مشغول کر دیا، موبائل کے اندر انہوں کو
مزہ تو تب ہے کسی کی شراب کو کیا کر دو چھڑوا دو، اور کسی کو بے حیائی سے نکال کے اس کو حیا مند کر دو، کسی کو بے شرمی سے نکال کر اس کو شرم و حیا کا مجسمہ بنا دو، کسی سے شراب کو چھڑوا کے اس کو ہمیشہ کے لیے یہ قرآن کا آب حیات اس کو پلا دو۔ ہاں، وہ جو بادہ کشتے اٹھتے چلے جا رہے ہیں، کہیں سے آب بقائے دوام لے ساکی۔ وہ جو بادہ کشتے، وہ اچھے لوگ دنیا کے اندر وہ سب اٹھتے چلے جا رہے ہیں، نیک لوگ، وہ اچھے لوگ، علماء لوگ، وہ سب اٹھتے چلے جا رہے ہیں، کبھی سے آب بقائے دوام لے ساکی۔ اور ساکی کوئی ایسا آب حیات لے، کوئی ایسا پیغام لے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہم کو کیا کر دے، کھڑا کر دے۔ سمجھ آئی ہے؟ اللہ کے دین کے لیے سر بلند کر دے۔ ہماری عوام گرتی جا رہی ہے، دین سے دور ہوتی جا رہی ہے، آب بقائے حیات دوام لے ساکی، ایسا کوئی جام ان کو پلا دے کہ دوبارہ پھر ان کو کھویا ہوا رستہ کیا ہو جائے، واپس مل جائے۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ برائی کی طرف لے کر جانا آسان ہے، کسی کے دل کے اندر نیکی کے جذبہ محبت پیدا کرنا یہ بہت مشکل ہے، اور یہی اللہ نے ہمارا فریضہ لگایا ہوا ہے، یہی اللہ نے ہمارے اس منصب کے اوپر بٹھایا ہوا ہے۔ اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا، اور اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ تم جیسے اعلیٰ قسم کے انسان اللہ نے مجھے میرے شاگرد بنایا۔ ہاں، یہ صرف یہ ہوائی جہاز نہیں میں چھوڑ رہا، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ سیدھی بات کر رہا ہوں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ہاں، قرآن سکھانے والا بھی بہترین اور قرآن سیکھنے والا بھی بہترین۔ جس طرح قرآن اعلیٰ، اس طرح قرآن پڑھانے والا اور پڑھنے والا دونوں کیا ہوتے ہیں؟ اعلیٰ ہوتے ہیں۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ دیکھو اب سبق جی، ماشاء وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اور کہا ظلم کرنے والوں نے نہیں وہ اتباع کرتے، نہیں تم اتباع کرتے مگر ایک آدمی جادو مارا ہوا۔ استغفر اللہ۔ ٹھیک ہے، آج بھی لوگ کہتے ہیں کیڑے مولوی پیچھے چل پے ہیں تو، اسی کہتے کیڑے مولوی پیچھے چل پے ہیں، اچھا وہ تو بابیاں دا مولوی ہے، او ہو تو جنم چ جائے گا۔ ادھر آیا، آ ویکھ ایتھے سبز گنبد، یہ دیکھو ادھر حلوہ جمعرات کو چلتا ہے، کھیر چلتی ہے، ہر مہینے 11ویں تاریخ کو یہاں پہ حلیم پیش کیا جاتا ہے لوگوں کے سامنے، ادھر آؤ ہمارے پاس، ٹھیک ہے، ادھر ہم دال روٹی۔ سمجھ آئی؟ انظر کیف ضربوا، اب یہ تینوں شکموں کے متعلق ہوگا۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، اللہ نے فرمایا دیکھ تو صحیح میرے پیغمبر کیسے مثالیں بیان کرتے ہیں یہ تیرے لیے، فضلوا پس وہ گمراہ ہو گئے، فلا یستطیعون سبیلا پس نہیں طاقت رکھتے وہ راہ راست پر آنے کی۔ اللہ نے فرمایا اتنے ضدی، اتنے انادی ہو چکے، کیسی کیسی مثالیں میرے پیغمبر تیرے لیے بیان کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب یہ ضدی ہو چکے، انادی ہو چکے ہیں، تو اب یہ گمراہ ہو چکے ہیں، اب یہ سیدھے رستے کے اوپر نہیں آ سکتے۔ ہاں، مہر جباریت، جزاک اللہ، مہر جباریت ان کے دلوں کے اوپر لگ چکی ہے۔ حق سمجھنے کی، حق دیکھنے کی، حق سننے کی صلاحیت کو اللہ نے کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ اور خدا را اپنے آپ کو اس سٹیج کے اوپر آنے سے بچا لینا، اس سٹیج کے اوپر آنے سے، اگر مسلمان بھی ہو نا، مومن بھی ہو، لیکن اس سٹیج کے اوپر آنے سے اپنے آپ کو بچا لینا کہ اللہ کی کوئی اچھی بات، قرآن کی کوئی نصیحت، حدیث رسول آپ کے اوپر کوئی اثر ہی نہ کرے۔ اس سٹیج کے اوپر آنے سے بچا لینا یہ بہت خطرناک سلسلہ ہوتا ہے، سمجھے؟ جزاک اللہ جی، صدق اللہ العظیم، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل سپارہ ختم کریں گے انشاءاللہ۔